دنیا میں کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوتا جو اپنے اثرات نہ چھوڑے. جو بھی کام ہوتا ہے، جو بھی واقعہ ہوتا ہے، وہ بعد میں اپنے کچھ اثرات چھوڑ جاتا ہے. یہ زمانہ قریب میں جب امریکہ کے جو ٹوین ٹاورز تھے اکٹھے دو، ان کے اوپر جب جہاز ٹکرائے تو اس واقعے کو پوری دنیا میں 9/11 کے نام سے جانا جاتا ہے. اس واقعے کے کتنے اثرات آئے، یہود و نصارہ نے کتنے مسلمان ملکوں کو تہہ دیگ کر دیا، جن میں عراق، افغانستان، شام، یہ بالخصوص، اور باقی جو خانہ جنگی تھی لیبیا میں، مصر میں، وہ الگ ہے. تو ہر واقعہ جو دنیا میں رونما ہوتا ہے وہ اثرات چھوڑتا ہے، اور اس کے وہ اثرات ہمیشہ لوگ محسوس کرتے ہیں. واقعہ کربلا لوگوں نے اس کو پڑھ دیا، لکھنے والوں نے لکھ دیا، لیکن نہ پڑھنے سے اثرات کا اندازہ ہوتا ہے اور نہ لکھنے سے اندازہ ہوتا ہے. لکھنا قلم نے ہے، پڑھنا زبان نے ہے. جبکہ جو اثرات ہیں یہ لوگوں کے رویوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے دلوں میں اور لوگوں کے دماغوں میں محفوظ ہو جاتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، صبر، استقامت، ایفائے عہد، اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے. اور اس میں ساتھ ہی ایک سبق یہ بھی ہے جس میں بد عہدی کے نقصان چھپے ہوئے ہیں. لوگ بات کرتے ہیں نا، اب تو ہمارے بڑے بڑے لیڈر بھی یہ لفظ بولتے ہیں کہ وہ بھی کوئی زبان ہے جو بندے کو نقصان دے، یا کوئی اگر ریٹن معاہدہ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی قرآن و حدیث ہے، ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے. تو ہم نے واقعہ کربلا کو صرف تیر و تفنگ کی جنگ سمجھا ہے. یہ اخلاقیات کی بھی جنگ ہے. بد عہدی کرنا، وعدہ پورا نہ کرنا، بے وفائی کرنا، زبان دے کے مکر جانا، اس کی بھی بہت بڑی مثال ہے میدان کربلا. کہ وہ لوگ جو زبان دے کے مکر جاتے ہیں، انہیں اس چیز کا ادراک نہیں ہوتا کہ ہمارا یہ قول اور ہمارا یہ عمل کتنا بڑا نقصان کرے گا. اس لیے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں ارشاد فرمائی. ان میں ایک نشانی بھی یہ نہیں کہ وہ کلمے کا انکار کرے گا، وہ نماز نہیں پڑھے گا، وہ روزہ نہیں رکھے گا، وہ تلاوت قرآن نہیں کرے گا، وہ کسی کا حق مارے گا. ان میں سے ایک نشانی بھی نہیں ہے. منافق کی 3 نشانیاں حضور نے فرمائی تو تینوں اس سے الگ ہیں. فرمایا جس وقت جھگڑا کرے گا تو گالیاں دے گا، دلیل نہیں دے گا، گواہی نہیں طلب کرے گا، بات سنے گا نہیں کہ سچا کون ہے، حق پہ کون ہے، بکواس کرے گا. پہلی نشانی. دوسری حضور نے فرمایا جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، اس کی بات سچی نہیں ہوگی. منافق کی نشانی ہے. اور تیسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، وعدے پہ پورا نہیں اترے گا. ٹائم آئے گا بات بدل جائے گا، منہ دوسری طرف کر لے گا. اس کے ایک منہ میں 2 زبانیں ہوتی ہیں، اپنے مفاد کے لیے اور زبان استعمال کرتا ہے اور اپنے مخالف یا اپنے دوست کے نقصان کے لیے دوسری زبان استعمال کرتا ہے. ایک چہرے پہ 2 خول چڑھائے رکھتا ہے، ایک لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، دوسرا لوگوں کو ڈرانے کے لیے. اہل کوفہ کا جو کردار ہے میدان کربلا میں، وہ اس منافق کا کردار ہے کہ جو زبان دیتا ہے بعد میں مکر جاتا ہے. تو آپ دیکھیں اس سے ہمیں ایک چیز کی سمجھ آتی ہے کہ جو مسلمان کو منع کیا گیا بد عہدی سے، جھوٹ بولنے سے، اور منع کیا گیا کہ وعدہ توڑنا نہیں ہے، اس کے اندر کتنا بڑا سبق ہے. ہم جب وعدہ توڑتے ہیں تو ہمارے پاس تو کوئی حسین نہیں نا جس کو ہم شہید کروائیں. ہم جب وعدہ توڑتے ہیں تو ہمارے پاس تو کوئی علی اصغر نہیں نا کہ جس کے گلے پہ تیر چلوائیں. ہم جب وعدہ توڑتے ہیں تو ہمارے پاس تو کوئی علی اکبر نہیں نا کہ جس کی جو لاش ہے اس کا مسئلہ کیا جائے. ہم اپنا کسی اور طریقے سے نقصان کرتے ہیں. حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا منصب اور جو سب سے بڑی شان حضور کے دشمنوں کو بھی پسند تھی، وہ سچ بولنا تھا. صادق اور امین، کہ اللہ کے نبی آپ سچ بولتے ہیں، امانت کی حفاظت کرتے ہیں. اہل کوفہ نے رہتی دنیا تک لوگوں کو یہ سبق دیا ہے بد عہدی کر کے، کہ لوگوں جو بد عہدی ہے نا، یہ چھوٹا سا جرم نہیں ہے.
تمہیں محسوس نہیں ہوگا کوفہ والوں کا کیا نقصان ہوا، جو بدعہدی کرتا ہے اس کا کیا نقصان ہوا، ان کا کیا جان گیا؟ نقصان ہوا تو امت رسول کا ہوا، نقصان ہوا تو آل رسول کا ہوا، نقصان ہوا تو اس شخص کا ہوا جس نے زبان پہ یقین کر لیا۔ تو اہل کوفہ کے اس کردار نے زمانے کے اوپر یہ واضح کر دیا کہ جب بندے بدعہدی کرتے ہیں تو بڑے بڑے نقصان قوموں کو اٹھانے پڑتے ہیں، معاشرے کو اٹھانے پڑتے ہیں، انسانیت کو اٹھانے پڑتے ہیں۔ اور آج اگر ہم بھی اپنے ارد گرد کا ایک مشاہدہ کریں نا دوستوں، میں ممبر پہ بیٹھ کے ایمانداری سے بات کر رہا ہوں، بندے کو بندے پہ اعتماد نہیں رہا، بندے کو بندے کی زبان پہ یقین نہیں رہا، بندے کو بندے کے الفاظ پہ یقین نہیں رہا۔ اس سے بڑھ کر انسان کی بے قدری، بے توقیری اور بے حرمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ بول رہا ہو اور سننے والا کہے کوئی نہیں، ایسے ہی بول رہا ہے۔ بندے کا بولنا، بندے کا کہنا جانور کے بولنے اور کہنے کے برابر ہو چکا ہے۔ جانور کا کہنا بھی کوئی نہیں مانتا، بندے کا کہنا بھی کوئی نہیں مانتا۔ یہ کیفیت اور یہ حالت اب عموماً لوگوں کی بن گئی ہے۔ کوئی 100 میں سے ایک بندہ آپ کو ایسا ملے گا جس کے بارے میں آپ پورے دعوے سے کہہ دیں کہ اگر اس کی زبان سے نکلا ہے نا پھر سچ ہی نکلا ہے، اگر اس بندے نے کہا ہے نا تو پھر ٹھیک ہی کہا ہے، اگر وہ کہہ رہا ہے نا، یہ وعدہ کر رہا ہے، بھائی جان وہ جان پہ کھیل جائے گا، وعدہ پورا کرے گا۔ کوئی 1% آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، نہیں تو یہ بات ختم ہو گئی۔ میدان کربلا ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے کہ بدعہدی قوموں کو اجاڑ دیتی ہے، معاشروں کو ختم کر دیتی ہے۔ اخلاقی جو ساکھ ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی کی وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیں جب کوفہ والوں نے بدعہدی کی تو ایک ضرب المثل بن گئی، ضرب المثل بن گئی عربی میں۔ وہ کیا ہے؟ کوفی لا یوفی، یہ عربی زبان کی ضرب المثل ہے۔ کوفی لا یوفی یعنی کوفی کبھی وفا ہی نہیں کر سکتا۔ آپ نے جہاں بے وفا کا نام لینا ہو وہاں پہ کوفی کا نام لے دیں، آپ نے جہاں کسی بے وفا علاقے کا نام لینا ہو تو کوفہ کا نام لے دیں، آپ نے جہاں کہیں منافق کسی کا نام لینا ہو تو پورے کوفے کے معاشرے کا نام لے دیں، بس آپ کا نام لینے سے لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی میدان کربلا کا ایک سبق ہے، بدعہدی۔ کہ دوستو جب بھی کسی کے ساتھ وعدہ کرو، جب بھی کوئی تم سے امان طلب کرے اور تم کہو کہ میں تمہیں امان دوں گا، پھر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کو فتح مکہ کے دن یاد کیا تھا۔ واقعہ کیا ہوا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے میدان طائف سے واپس، طائف والوں کو تبلیغ کر کے حضور واپس تشریف لائے، تو انہوں نے تشدد بھی کیا، بات بھی نہ سنی، باتیں کسیں، نعوذ باللہ بڑے بڑے عجیب لفظ بولے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے حضور دل گرفتہ تھے، آپ نے طائف والوں سے ایک گزارش کی۔ کیا گزارش تھی؟ طائف والوں سے یہ کہا کہ اے طائف والوں، تم نے میری بات نہیں سنی، یقین نہیں کیا، عزت نہیں دی، رہنے نہیں دیا، اب ایک کام کرنا، میری قوم کو نہ بتانا، میری قوم کو نہ بتانا کہ وہ قوم جو پہلے ہی بات کا بتنگڑ بناتی ہے اور جو اس ٹو میں رہتی ہے کہ کوئی بات ملے اور ہم جو ہے وہ اس کے اوپر جھپٹ پڑیں۔ جب ان کو پتہ چلے گا نا کہ مکہ میں بھی ہم نہیں رہنے دیتے، طائف والوں نے بھی پتھر مار کے وہاں سے نکالا ہے، تو میری وہاں پہ اور جو ہے نا وہ میرے لیے کام مشکل ہو جائے گا، میرے گاؤں والوں کو، میرے دیہات والوں کو، میرے شہر، میری قوم کو نہ بتانا۔ حضور نے یہ خصوصی طور پہ کہا۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ حضور کے پیچھے لڑکے لگا دیے اور انہوں نے آوازیں کسنی شروع کر دیں، یہاں تک ایک باغ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی اور بات مکے بھی پہنچ گئی۔ اب جب حضور مکہ کی سرحد پہ پہنچے نا، طائف سے چلتے ہوئے مکے کی سرحد پہ پہنچے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3-4 لوگوں سے امان طلب کی، 3-4 لوگوں سے امان طلب کی، کسی نے حضور کو امان نہیں دی۔ ایک عرب سردار تھا، اس کا نام تھا عدی بن مطعم،
عدی بن متم کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، سردار تھا اپنے علاقے کا. حضور نے اس کے پاس قاصد بھیجا کہ مجھے امان دو، میں مکہ آنا چاہتا ہوں، اگر میں بغیر امان کے آئے تو یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے. اس کے روایات میں آتا ہے کہ 7 بیٹے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ 11 بیٹے تھے. ٹھیک ہے، اور مجھے اس کے نام میں بھی تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے، یا عدی بن متم یا متم بن عدی اس کا نام تھا، غالباً متم بن عدی نام تھا. قاصد گیا، اس نے کہا میں خود بھی اور میرے سارے بیٹے جائیں گے، اوپر رسول پاک کے تلواریں اوڑھ کے، یعنی اوپر تلواروں کی چھاؤں کر کے نیچے رسول اللہ کو ہم مکے لائیں گے اور وہ میری امان میں ہوں گے. اب وہ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں، اور وہ متم بن عدی آگے آگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے، اور اس کے بیٹوں نے جو تلواریں ہیں نا وہ حضور کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں، اور حضور مکے میں داخل ہوئے. جس مکے کے بھی رئیس نے، سردار نے آگے سے مخالفت کی نا، اس نے متم بن عدی نے کہا کہ یہ میری امان میں ہے، پہلے مجھے قتل کرنا ہے پھر ان کی طرف جانا ہے. حضور مکے آ گئے، پھر ہجرت ہوئی، پھر جنگ بدر ہوئی، پھر جنگ احد ہوئی، پھر کئی واقعات ہوئے، کئی سال بیت گئے، مکہ فتح ہوا. جب مکہ فتح ہوا تو اسی متم بن عدی کے بیٹے حضرت جبیر بن متم حضور کے صحابی تھے. جبیر بن متم حضور کے صحابی تھے اور حضور کے لشکر میں تھے. مکہ جب فتح ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبیر کی طرف دیکھا. آج جبیر، آج اگر تیرے باپ زندہ ہوتے، دیکھیں جن کے منہ میں زبان ہوتی ہے نا، یا جو لجپال ہوتے ہیں، یا جن کو گزرے وقت یاد ہوتے ہیں، نیکیاں یاد ہوتی ہیں، ان کا انداز دیکھیں. حضور نے حضرت جبیر کو مخاطب کیا، کہا جبیر آج اگر تیرے باپ زندہ ہوتے، مجھ سے پورے مکے کے لیے مان طلب کرتے، میں دوسری بات ہی نہ کرتا، میں دوسری بات ہی نہ کرتا، ہر شخص کو معاف کر دیتا. لیکن آج وہ زندہ نہیں ہے، آج وہ نہیں ہے. تو دوستو، ایک طرف تو تھی بد عہدی، کوفہ والے تو اس بات کو بھی بھول گئے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے نانے نے ہمیں کلمہ پڑھا کے جہنم سے آزاد کیا ہے، جن کا ہم قرآن پڑھتے ہیں، جن کی ہم نماز پڑھتے ہیں، جن کے اوپر درود پڑھتے ہیں تو نماز مکمل ہوتی. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو رسول اللہ جن کا ماتھا چومتے تھے، جن کے رخسار چومتے تھے، جن کا گلا چومتے تھے. تو صرف میری بات آج اسی ٹاپک کے گرد گھوم گئی کہ دوستو، جو بد عہدی ہے نا، جو زبان ہے، آپ صرف اور صرف اس کا استعمال واقعہ کربلا کے اندر دیکھ لیں نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ واقعہ کربلا کتنی بڑی داستان ہے. ہم نے تو اس کے سبق تو نکالے ہی نہیں ہیں، ہم نے اس واقعے سے حاصل تو کیے ہی کچھ نہیں. ہم تو صرف اس کو ظلم کی داستان اتنی بیان کرتے ہیں کہ تلواریں چلی، قتل ہو گئے، خون بہہ گئے، پیاسے رہ گئے، یہ ہو گیا. اس کے اثرات دیکھیں، اور اس سے جو قوموں کے اوپر ایک کیفیت وارد ہوتی ہے اس کا اندازہ لگائیں. تو صرف ایک سبق ہم نے سیکھا کہ دوستو، جو زبان ہے نا، جو زبان ہے، جو بد عہدی ہے، آپ جب کسی کے ساتھ وعدہ کریں تو پھر اپنی جان پہ کھیل کے بھی اس وعدے کو پورا کریں. جس طرح جبیر بن متم نے اس وعدے کو پورا کیا. جب پورے مکے نے کہا نا کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، اس نے کہا کر دیں، میرے قتل ہونے سے پہلے کوئی محمد رسول اللہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو یہ واقعہ میں نے اس لیے آپ کو عرض کیا کہ جو عرب لوگ تھے یہ وعدے کے زمانہ جاہلیت میں بھی پکے تھے. جس کو امان دے دی اس کو امان دے دی، جس کو معاف کر دیا اس کو معاف کر دیا، جس کے سنگی بن گئے اس کے سنگی بن گئے. جب بات کر دی تو پھر زبان کٹ سکتی ہے، بات بدل نہیں سکتی. لیکن عرب والوں کو سب سے پہلا جو بد عہدی کا، بے وفائی کا جو داغ لگایا وہ کوفہ والوں نے لگایا. اور پھر عرب والوں نے ہی کوفہ والوں کے ساتھ یہ معاملہ لکھ دیا کہ جہاں پہ بد عہدی کی بات ہوتی ہے وہاں پہ وہ یہ نہیں کہتے کہ تم بے وفا ہو، تم وعدہ شکن ہو، وعدہ توڑنے والے ہو، تیری گل ہی کوئی نہیں، وہ یہ لفظ نہیں بولتے. وہ اس کو کہتے ہیں کوفی نہ بنی. اگلے کو پچھلی ساری سمجھ آ جاتی کہ اس نے جو مجھے کوفی کہا ہے نا، یہ اس نے مجھے کیا کہہ دیا ہے. میدان کربلا میں صرف یزید کا لفظ گالی نہیں بنا. آپ کسی کو یزید کہیں تو وہ پھڑک اٹھے کہ مجھے یزید کہا.
نہیں، کوفی کا لفظ بھی گالی بن گیا، مینا بن گیا، تانا بن گیا۔ آپ کسی زبان بدلنے والے کو جب کوفی کہیں گے کانپ اٹھے گا، کہے گا ہیں تم نے مجھے کوفہ والوں کے ساتھ ملا دیا۔ تو بد عہدی دوستو یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتی۔ میں یہاں پہ آخر میں ایک واقعہ عرض کر کے پھر جو ہے وہ اجازت چاہتا ہوں۔ میں نے ابھی یہ رکن میں بھی بات سنائی کہ جس وقت حضرت امام حسین کا جو قافلہ شہادت کے بعد یزید کے دربار میں بھیجا نا عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کی سرپرستی میں، کہ آپ اس قافلے کو وہاں پہ لے جاؤ، تو ملک شام میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ جو قافلہ آ رہا ہے وہ آل رسول کا قافلہ ہے، کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ وہاں پہ یہ اعلان تھے کہ کچھ باغی ہیں جنہوں نے بیعت نہیں کی، مانا نہیں ہے یزید کو، یہ خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، ان کو نہیں مانا، تو جنہوں نے بغاوت کی ہے ان کے ساتھ لڑنے کے لیے فوجیں چلی گئی ہیں۔ اور جس وقت ان کی شہادت کی خبر پہنچی تو یزید نے اور اس کے اہلکاروں نے یہ بات پھیلا دی کہ باغی قتل ہو گئے۔ تو جس وقت یہ خبر پہنچی کہ ان کے قافلے کو ہم لے کے آ رہے ہیں، تو پورے دمشق میں، پورے شام میں لوگوں نے بازار سجا دیے جشن کے طور پہ۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ آل رسول ہیں، جشن کے طور میں بازار سج گئے کہ ہم نے اپنے دشمنوں پہ غلبہ پا لیا۔ تو جس وقت بازار سج گئے تو جس بازار سے لشکر گزرا نا قافلہ، تو لوگ دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں تو باغی کون ہیں، کیسے لوگ ہیں جنہوں نے بغاوت کی ہے، لوگ اکٹھے ہو گئے بازار میں اور بازار بھر گئے۔ تو جو اونٹ تھے نا، اونٹ ان کے گزرنے کی تھا نہیں تھی، جگہ ہی نہیں تھی، اونٹ بیٹھ گئے رش کی وجہ سے، چل ہی نہیں سکتے تھے، اتنے لوگ ادھر ادھر سے دیکھنے کے لیے تماشا۔ تو جب اونٹ نہ چل سکے تو بیٹھ گئے نا، تو عمر بن سعد نے کیا کیا، اس نے ایک سٹک لی، سوٹی لی، عصا لیا اور اونٹوں کے منہ پہ مارنے لگا کہ اٹھو، تشدد کے طور پہ منہ پہ مارا کہ اٹھے چلیں۔ جب اس کے منہ پہ مارا نا تو شمر جس نے حضرت امام حسین کا گلا کاٹا تھا پیچھے سے، شمر ذی الجوشن، اس نے عمر بن سعد کو دیکھا کہ منہ پہ مار رہا ہے، تو اس نے اس کو کہا کہ نہیں، جانوروں کے منہ پہ نہ مارو، جانوروں کے منہ پہ نہ مارو۔ کیوں بھائی؟ منہ سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، منہ سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جب بندے کی عقل پہ نفرت کا اور کدورت کا، بغض کا، حسد کا، بندے کی عقل پہ جب پردہ آتا ہے نا، تو دوسری طرف آل رسول ہیں، ادھر اونٹ ہیں، ان کے لیے نفرت، ان کے لیے محبت۔ کیا کرتے ہیں جی؟ منہ پہ نہ مارو، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ راوی لکھتا ہے کہ جب اس نے یہ بات کہی نا، تو حضرت امام حسین کی جو شہزادی تھی نا، حضرت سکینہ، انہوں نے حضرت امام سجاد سے کہا، اپنے بھائی سے، زین العابدین سے، کہ اے زین العابدین، اس کو کہو نا کہ پھر ہمارے منہ پہ بھی نہ مارے، ہم بھی اپنے منہ سے قرآن پڑھتے ہیں۔ جانوروں کے لیے تو اتنا رحم ہے، اتنی مہربانی ہے، اتنی سوچ ہے کہ وہ اس منہ سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کے ذکر کرنے کی سمجھ بھی کوئی نہیں آتی۔ ہم تو قرآن اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح جبریل امین نے ہمارے نانا کے سامنے پڑھا تھا۔ ہمارا تو سین ہی وہ ہے نا، گھر وہ ہے کہ جہاں پہ قرآن نازل ہوا۔ ہم تو قرآن پڑھتے اسی لہجے میں ہیں جس لہجے میں جبریل امین رسول اللہ کے سامنے پڑھتے تھے۔ اس کو بولو نا پھر مجھے بھی نہ مارے۔ تو اتنے ایسے واقعات ہیں نا دوستو، جس وقت یہ بندہ پڑھتا ہے نا تو ان کی جو ایک تکلیف ہے نا اس سے نکل نہیں سکتا۔ تو آج اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم واقعہ کربلا کو فرقوں میں، اہل سنت میں، اہل تشیع میں، ان چیزوں میں اس کو تقسیم نہ کر دیں، بلکہ اس مشن کو اپنائیں جس مشن کا ایک سبق میں نے آپ کو یہ دیا، وعدہ وفا کرنا۔ وعدہ وفا کرنا، اگر کوفہ والے وعدہ وفا کرتے نا تو یہ اثرات نہ ہوتے۔ کیسے ہو سکتا تھا؟ اگر 72 تن کے ساتھ وہ اتنے ہزار فوجوں سے ٹکرا گئے تھے تو جن 40,000 نے بیعت کی تھے وہ اگر پیچھے کھڑے ہوتے تو کی شکست ہو سکتی تھی، شہادت ہو سکتی تھی، اتنا بڑا ظلم ہو سکتا تھا۔ صرف جو بے وفائی ہے اور جو زبان کا غلط استعمال ہے، اس نے اس دنیا کے نقشے کے اوپر اتنی بڑی ظلم کی داستان رقم کر دی، قیامت تک امت ماتم کرتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم جو کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کریں، وعدہ کریں، ہمیں اس کو پورا کرنے کی توفیق نصیب کرے۔
آمین وما علینا الا البلاغ.